بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اسے دیکھ کر سکتے میں رہ گیا۔ دوسری لڑکیاں الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگیں۔ اس کے بعد وہ کمرے کے مختلف دروازوں سے باہر نکل گئیں۔ کالی میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر وہی دلکش مسکراہٹ تھی جو پہلی بار مجھے مسحور کرنے کا باعث بنی تھی۔ ہیلو، پہچان گئے مجھے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں تو سمجھا تھا کہ اس وقت تم مجھے نہیں پہچانو گی۔ کیوں؟ ایسا کیوں سمجھے تھے تم؟ بس میرے دل میں یہی خیال تھا۔ ٹھیک تو ہو نا؟ جس مشکل میں تم نے مجھے پھنسا دیا تھا اس کے بعد ٹھیک ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کالی داس، تم بھی مجھے کالی داس کہو گی؟ تو پھر کیا کہوں؟ سکندر، میں نے جواب دیا اور اس کا منہ بگڑ گیا۔ کیوں، تمہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا؟ میں نے اس کی بات کا کوئی فوری جواب نہیں دیا۔ اچھا تو لگ رہا تھا، یہ سب کچھ میرے مزاج کے مطابق تھا۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی تھی، لیکن تمام تر خوبصورتی اور حسین لباس کے باوجود اس کے بدن سے مدھم سی ناگوار بو اٹھ رہی تھی جو مجھے پسند نہیں آ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی اگر اس طرح بدبودار ہو تو ذہن تو خراب ہونا ہوتا ہی ہے، لیکن میں نے اس سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی، تمام شکایتیں دل سے نکال دو، اب تم کالی داس بن چکے ہو۔ حماقت کے تمام نام ذہن سے دور کر دو۔ تمہیں ایک بہت ہی اہم مشن پر کام کرنا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تمہیں میری ایک ایسی دشمن کے خلاف کام کرنا ہے جو صدیوں سے میری دشمنی کا شکار چلی آ رہی ہے، یا پھر مجھے شکار بنانے کی کوششیں کرتی رہتی ہے۔ کبھی وہ مجھ پر بھاری پڑ جاتی ہے اور کبھی میں اس پر۔ مگر تم تو بہت بڑی اوتار ہو، دیوتا ہو۔ ان لوگوں کی؟ کن لوگوں کی؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے اپنے ماننے والوں کی۔ وہی تو اس کے لیے حسد اور جلن کی بات ہے۔ وہ میرا یہ سبھاؤ پسند نہیں کرتی۔ تو میں کیا کروں؟ ایسی بے دردی کی بات مت کرو۔ تمہیں وہ کچھ ملنے والا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے مزاج کو بھول گئے؟ جو تم سکندر تھے تو ساری حسن کی کائنات کے بادشاہ بننا چاہتے تھے، اور یہاں بھی تمہیں وہی سب کچھ ملا ہے جس کے تم خواہش مند ہو۔ میں مانتا ہوں، لیکن یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میرا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے ہے، اور میں بچپن ہی سے اور وہ اچانک ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بات کرنے سے روک دیا۔ اس کے انداز میں ایک نفرت، ایک کراہت سی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کہا، برا مت ماننا اگر ایک بات کہوں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں سنسار میں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں ہوتے مگر اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے پتا جی شری سمندر شاہ پر اسرار علوم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پرنتو الٹے سیدھے جاپ چلے کرتے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بھی چھیڑا تھا اور میرے جسم میں 16 برچھے اتار دیے تھے۔ اگر 21 برچھے اتار دیتے تو میں شدید زخمی ہو جاتی۔ یہ جادو منتروں کا کھیل ہے جسے تم نہیں جانتے۔ تم نے تو اپنا جیون دوسری ہی طرح بتایا ہے۔ پرست کالی اور مرنت کالی کا کھیل صدیوں پرانا ہے۔ اگر اس کھیل کو چھیڑا جائے تو پھر دو ہی باتیں ہوتی ہیں، دونوں میں سے ایک جیتا ہے۔ میرے تو بہت سے داس ہیں اور بہت سی داسیاں ہیں جو میرے لیے کام کرتی ہیں۔ اگر ایک کو نقصان پہنچا دو تو دوسری موجود، اگر ایک ختم ہوا تو دوسرا موجود۔ پر وہ جو میرے خلاف جادو ٹونے اور میرے کالے جادو کا توڑ کرتے ہیں، اگر صحیح طور پر اپنا کام نہیں کر پاتے تو پھر میری بھی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کا ستیہ ناش کر دوں۔ اس پھیر میں مت پڑو۔ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ برا نہیں ہے، وہ تمہارے کام آنے والی چیز ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم کالے سنسار کے راستے پر چل پڑے ہو اور اب بیچ میں کھڑے ہو۔ میں نے تمہیں بلوان بنا دیا ہے، شکتی دی ہے کہ تم ہاتھیوں سے لڑ سکتے ہو۔ یہ شکتی ادھار کی شکتی ہے، پر تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ شاستری میرا داس ہے، میرے ہی کہنے پر تمہیں بچا کر لایا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے ایک منش کو بلی دے دی ہے، وہ جو تمہارا ہم شکل ہے۔ موت کی سزا پا چکا ہے تمہاری جگہ۔ کچھ دن کے بعد اسے پھانسی دے دی جائے گی
یہ کام صرف تمہیں بچانے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ تمہیں ایک الگ کام کرنا ہے۔ وہ پاپن صدیوں پرانی روح ہے، میں نے کہا نا، یہ ایک لمبا کھیل ہے جس کی تفصیل تمہیں آہستہ آہستہ بتا دی جائے گی۔ روپ گجنالی ہے اس کا نام، اور اگر سنسار میں میرے ماننے والے زیادہ نہ ہو جاتے تو روپ گجنالی کالی دیوی کی جگہ لے لیتی اور سارے کا سارا کالا جادو اس کی ملکیت ہوتا۔ یہ لمبے کھیل ہیں جن کے بارے میں تمہیں آہستہ آہستہ ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اب تم آرام کرو اور میں تمہیں بالکل صحیح صلاح دے رہی ہوں۔ شاستری جو کچھ کہے وہی کرتے رہو، اسی میں تمہاری جیت ہے اور اسی میں تم خوش رہو گے۔ کچھ قدم آگے بڑھا کر تو دیکھو۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھا تو بڑا عجیب اور پراسرار، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ زندگی میں یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں دھوکہ کھا گیا تھا۔ کالی چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں سوچوں کا طوفان چھوڑ گئی۔ بار بار مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگتا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس وقت جب میں کلکتہ پہنچا تھا اور اس کے بعد کالی نے مجھے کالی کے مندر کی سیر کروائی تھی، میرے اوپر کالی کا سحر شروع ہو گیا تھا۔ اور پھر جب وہ مجھے اس گھناؤنی رہائش گاہ میں لائی اور اس نے مجھے وہ مشروب پیش کیا جو میرے لیے ناقابل فہم تھا، بس تبھی سے میں کالے سحر کا شکار ہو گیا اور مجھ سے میرا ایمان چھین لیا گیا، جس کی زبردست مثال یہ تھی کہ میں نے کلام الہی کے اس ورق کو چھونے کی کوشش کی تو میرے ہاتھوں میں آگ لگ گئی تھی اور ورق اڑ کر میری پہنچ سے بہت دور چلا گیا تھا۔ اس سے مجھے اپنی کالی تقدیر کا اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ مجھ سے میرا ایمان، میرا دھرم چھن چکا ہے۔ کچھ بھی تھا، مقدس روحیں میرے ارد گرد چکراتی تھیں اور انہوں نے میرے تحفظ کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے تباہی کے گڑھے میں گرنا چاہے تو پھر اسے کون روکے؟ میرے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ شاستری کے بارے میں مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ بھی کالی کا پجاری ہے۔ سارا کھیل میرے علم میں آ گیا تھا۔ جب وہ مجھ سے ملا تو میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیسے ہیں مہاراج کالی داس؟ شاستری، کالی نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ تم مجھ سے مل کر مجھے آگے کی باتیں بتاؤ گے، لیکن ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں بھی آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں مہاراج۔ ہاں بولو۔ مہاکالی کا نام آپ اس طرح نہ لیا کریں، وہ ہماری اوتار ہے، ہم اس کے چرنوں کی دھول ہیں، ہم اس کا بڑا مان کرتے ہیں مہاراج۔ آپ بھی کالی کے داس ہیں، اس لیے آپ اسے مہاکالی کہا کریں۔ نہیں شاستری، یہی میں تم سے کہنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا تو شاستری چونک پڑا۔ کیا؟ اس نے سوال پوچھا۔ میں کالی داس کا نام نہیں چاہتا۔ ہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں۔ مگر کیوں مہاراج؟ میں تمہیں اس کیوں کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا۔ مگر آپ کالی کے داس بن چکے ہیں، آپ نے اس کے سارے سبھاؤ سویکار کر لیے ہیں۔ میں نے تم سے جو کہا اگر وہ ممکن ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کالی کی ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شاستری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر ایک بات ہم بھی کہے دیتے ہیں آپ سے مہاراج۔ ہاں بولو۔ آپ کو سکندر شاہ کے نام سے تو کبھی پکارا نہیں جا سکتا، ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شاستری نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن کالی داس کے نام سے بھی نہیں پکارو۔ تو پھر مہاراج؟ بیچ کا کوئی نام رکھ لو۔ بیچ کا کوئی نام؟ بتائیے آپ کا کیا نام رکھا جائے؟ کوئی بھی نام، چاہے وہ ہندو ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر میں کالی داس کے نام سے نہیں پکارا جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر ہم آپ کو راج ہنس کہہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، کچھ بھی کہہ دو اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہے مہاراج، آج سے آپ کو راج ہنس ہی کہا جائے گا، کیونکہ اس میں بھی کالی کے رنگ جھلکتے ہیں اور آپ کا مان بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں نے سوال کیا۔ جی مہاراج، آپ کو تھوڑے دن تک یہاں الگ الگ تربیت دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو رانا ہریش مکھرجی کے پاس جانا ہوگا، جن کے ماتا پتا راجا تھے، لیکن انگریز سرکار نے ان سے ان کی راجدھانی چھین لی اور ان کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ راجا کا خطاب بھی چھین لیا گیا ان سے، چنانچہ رانا ہریش مکھرجی اب رانا ہریش مکھرجی کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو اتنا بتایا جا سکتا ہے، جے تلک جی کے وہ بڑے دل والے ہیں، بہت اچھے مزاج کے مالک، ہنسنے بولنے والے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خطرناک جانوروں کے شکار کے رسیا ہیں۔ شیر، چیتے، ہاتھی، ریچھ، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ان سے ان کی دشمنی ہے۔
رانا ہریش مکھرجی لمبے لمبے شکار پر جاتے رہتے ہیں، انہیں شکاریوں کی بڑی پہچان ہے اور وہ شکاریوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بڑے شکاری کی حیثیت سے ان کے پاس جانا ہوگا۔ ہم کالی کے چمتکار سے کام لے کر جے تلک مہاراج کا نام روشن کر دیں گے، اور جے تلک جی رانا ہریش مکھرجی کے پاس ایک ماہر شکاری کی حیثیت سے جائیں گے، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آگے کی کہانی ہوگی۔ مجھے ایک دم دلچسپی کا احساس ہوا تھا۔ ویسے تو ہر طرح کے شوق اور ہر طرح کی خواہشیں میرے دل میں تھیں، لیکن کبھی کبھی کچھ خواہشیں میرے دل میں پیدا ہوتی تھیں، مثلاً یہ کہ میں پراسرار جنگلوں میں جاؤں اور وہاں جا کر خطرناک جانوروں کا شکار کھیلوں۔ درجنوں بار یہ خیال میرے دل میں بار بار ابھرا تھا، لیکن ظاہر ہے جس ماحول میں رہ رہا تھا وہاں باقی تو سب کچھ مل جانے کے امکانات تھے، لیکن ہر خواہش پوری ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور بالکل اچانک ہی یہ انوکھی بات میرے علم میں آئی تھی تو مجھے اس سے ایک دلچسپی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو ٹھیک ہے شاستری، میرا نام بھی ٹھیک ہے، میں اس نام سے رانا ہریش مکھرجی کے پاس جاؤں گا، لیکن کیا میرے وہاں جانے کی کوئی گنجائش ہے؟ اس کا سارا انتظام ہم خود کریں گے مہاراج۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہی نہیں، وہاں پر آپ کو راجوتی جی بھی ملیں گی۔ یہ کون ہے؟ وہ تو آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوگا مہاراج، بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا من اسی سے لگے گا، اور پھر جیسا کہ مہا کالی نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کو ان کی دشمن روپ گجنالی کے لیے کام کرنا ہوگا، تو اس کام کا آغاز رانا مکھرجی کی حویلی ہی سے ہوگا۔ عجیب کہانی ہے اور بڑی ہی سندر بھی۔ شاستری بھدے انداز میں مسکرایا اور میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی۔ شاستری کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں مزہ آیا تھا۔ پھر میں نے شاستری سے کہا، اچھا تو پھر اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مہاراج، تھوڑی سی کاریگری سیکھنی ہے آپ کو۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ یہ کاریگری بھی خوب تھی۔ بہت سے لوگ اس عمارت میں آ گئے تھے اور انہوں نے میری تربیت شروع کر دی تھی۔ مجھے عمدہ قسم کی بندوقوں سے نشانہ بازی سکھائی جا رہی تھی، اور مجھے یوں لگا تھا جیسے میرے اندر کی صلاحیتیں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہوں، یا پھر کچھ پراسرار قوتیں میری مدد کر رہی ہوں۔ میں نے بہترین نشانہ بازی سیکھ لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے جسمانی مشق بھی کرائی جا رہی تھی۔ وہ جاپ جو میں نے شاستری کے کہنے پر کیا تھا اور جو انتہائی خوفناک تھا، اس نے میری جسمانی قوتوں کو خوب بڑھا دیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں بھی ہوئیں جو نہ بتانا زیادہ بہتر رہے گا۔ مختصر یوں کہہ لیجئے کہ وہاں موجود لڑکیوں کا جو گروپ تھا اس نے نہ جانے مجھ پر کیا کیا رنگ آزمانے شروع کر دیے۔ کبھی مجھے دودھ اور چندن ملے پانی سے نہلایا جاتا، کبھی طرح طرح کی جڑی بوٹیاں میرے چہرے پر لیپ کی جاتیں۔ یہ لیپ جسم کے بہت سے حصوں پر کیا جاتا، اور جب کبھی میں آئینہ دیکھتا تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا۔ مجھے صرف راج ہنس کا نام ہی نہیں دیا گیا تھا، بلکہ راج ہنس بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی، اور اس سلسلے میں وہ لوگ پوری طرح کامیاب ہو رہے تھے۔ غرض یہ کہ اب اپنی تعریف میں کیا کروں؟ اب تو سچی بات یہ ہے کہ خود اپنا نام بھی بھول گیا تھا، اور جب مجھے راج ہنس کہہ کر پکارا جاتا تو میرے دل میں خوشی کی ایک لہر پھوٹ اٹھتی۔ البتہ اس دوران وہ حسین لڑکی جس نے اپنا نام کالی بتایا تھا اور جو کسی بھی طرح اس بھیانک روپ پر پورا نہیں اترتی تھی، لیکن اس نے جو تجربے مجھے کرائے تھے وہ آج بھی میرے دل میں شدید خوف کا باعث بنے ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس بالکل نہیں آئی تھی۔ مجھے بھی اس کی ضرورت یا طلب محسوس نہیں ہوئی تھی۔ البتہ کبھی کبھی رات کی تنہائیوں میں میرا ماضی میرے سامنے منہ کھول کر آ کھڑا ہوتا۔ ماں باپ، بہن سب یاد آتے اور میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ بچپن انسانی زندگی کا سب سے قیمتی اور ناقابل فراموش دور ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی اچھی یا غلط حرکت بھی انسان کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ قبرستانوں میں بابا کے کہنے پر چلے وظیفوں کی مشق کے بجائے فلمی گانے سننا، اور اس کے بعد پراسرار وجودوں کی ہم نشینی، خوبصورت واقعات جو ناقابل فراموش ہوتے تھے، یہ سب یاد آتے تو اپنا نام بھی یاد آ جاتا، اور میں سوچتا کہ میرے لیے وہ دور زیادہ خوبصورت تھا یا یہ دور زیادہ خوبصورت ہے۔ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہی رہتے، لیکن پھر میری اپنی ناقص سوچ اس میں سے موجودہ وقت کے پلڑے کو زیادہ جھکا دیتی تھی۔
غرض یہ کہ یہ سارے عمل جاری رہے۔ شاستری کبھی کبھی مجھ سے آ کر ملتا رہتا تھا۔ اس نے کہا، یہ بات میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ رانا ہریش مکھرجی ایک جنونی قسم کا شکاری ہے۔ عام طور سے وہ ہندوستان بھر کے جنگلوں میں شکار کھیلتا پھرتا ہے، اور یہ بات شاید تمہارے علم میں نہ ہو کہ ہندوستان کے جنگل کسی بھی طرح افریقہ یا دوسری دنیا کے جنگلوں سے کم نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں خاص طور سے ہمالیہ کی ترائی میں بکھرے ہوئے جنگل دنیا کے خوفناک ترین جنگلوں میں سے زیادہ خوفناک ہیں۔ تو تمہیں میں رانا ہریش مکھرجی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ رانا ہریش مکھرجی ایک نامور شکاری ہے، لیکن ان دنوں شکاریوں کی دنیا میں راج ہنس کا پراسرار نام پوری طرح گردش کر رہا ہے۔ راج ہنس؟ ہاں، مگر آپ نے میرا نام تو راج ہنس ہی رکھا ہے شاستری جی، تو میں اور کس نام کی بات کر رہا ہوں؟ اوہو، آپ کا مطلب ہے کہ… ہاں، اخبارات اور شکاریوں کی مختلف ٹولیوں میں راج ہنس کے شکار کی کہانیاں دور دور تک بکھری ہوئی ہیں۔ شاید تم نے اس کا نام سنا ہو۔ اس کا نام تھا جم کاربٹ۔ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ ایک انگریز شکاری ہے اور بہت مشہور ہے، لیکن راج ہنس اس وقت جم کاربٹ پر بھی سبقت لے جا چکا ہے۔ کیا سمجھے؟ تمہارے نشانہ بازی کے کمالات میں دیکھ چکا ہوں۔ تم ایک دلیر اور بہادر انسان بھی ہو۔ بے شک تم پر یہ محنت کی گئی ہے، لیکن جانتے ہو کس کے کہنے پر؟ نہیں سمجھا، ذرا سمجھاتے رہا کرو مجھے شاستری، میں نے پر روب لہجے میں کہا۔ کالی دیوی کے کہنے پر، وہ جو تمہیں اپنے خاص ساتھیوں میں شامل کر چکی ہے۔ اوہ، تم ایک بات جانتے ہو شاستری، میں وہ سب کچھ کر رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، اور بغیر پوچھے کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ کالی دیوی آخر مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہو گئی ہے؟ دیکھو، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کسی کو اپنا سب کچھ ماننے کے باوجود اسے بتا نہیں سکتا، اور پھر یہ دیوی دیوتا اور اوتار، ان کے کام بالکل خفیہ ہوتے ہیں۔ البتہ جتنی میری معلومات ہے اتنا میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں۔ کالی دیوی کی ایک بدترین دشمن روپ گجنالی ہے، اور تمہیں روپ گجنالی کے خلاف ہی تیار کیا جا رہا ہے۔ کمال کی بات ہے، جسے میں نے عالم تصور میں کبھی دیکھا بھی نہیں، جس کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں، مجھے اس کے خلاف کام کرنا ہے۔ کمال کی بات نہیں ہے کیا یہ؟ یہی تو مزے کی بات ہے راج ہنس، کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے بھی علم سے باہر ہے اور میرے بھی علم سے باہر، لیکن مہا کالی جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بس تم یہ دیکھو کہ سنسار میں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ دیکھ لو گے اور اسے پالو گے تو پھر ایک آدھ بات کو اگر دماغ کے اندر چھپا کر رکھا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ باتیں تو تم خوب بنا لیتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اب کب مجھے کیا کرنا ہے؟ ہاں، آج میرا تمہارے پاس آنا اسی مقصد کے تحت ہے، شاستری نے کہا، اور میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ شاستری کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر تمہیں شکار کے لیے کسی جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا جائے تو کیا پورے بھروسے کے ساتھ شکار کر سکتے ہو؟ ہاں یقیناً، میں نے خوفزدہ ہونا سیکھا ہی نہیں۔ گھوڑے کی سواری کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ بات تم ان ٹرینروں سے پوچھ سکتے ہو جنہوں نے مجھے گھڑ سواری کی مشق کروائی ہے۔ باگا کا کہنا ہے کہ تم قدرتی گھڑ سوار ہو، اور گھوڑا تمہارے پیروں کے نیچے آ کر اس طرح سیدھا ہو جاتا ہے کہ یقین نہ آئے۔ شاید ایسا ہی ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یقین کر لو گے؟ ہاں، کیوں نہیں شاستری، یہ سب کالی کا چمتکار ہے۔ وہ ہر چیز کو تمہارے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ تم نے جاپ میں اپنا دل جس طرح پتھر کا بنایا ہے وہی تمہارے کام آ رہا ہے، ورنہ اچھے وہ جاپ مکمل نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ صرف دل کے لیے ہے۔ اور اب اس کے بعد تمہارے سامنے اگر کوئی بڑی سے بڑی خونخوار بلا آ جائے تو تم ڈر نہیں سکتے۔ ڈر نہیں سکتے؟ ایک سوال اور کروں میں تم سے؟ کر لو۔ اگر جواب دینے کی بات ہوئی تو بھلا شاستری کی کیا ہمت ہے کہ تمہیں جواب نہ دے؟ آخر یہ روپ گجنالی ہے کون؟ کالی دیوی تو ہندو دھرم میں بڑی طاقت کی مالک سمجھی جاتی ہے، یہ روپ گجنالی کا کیا کھیل ہے؟ جواب میں شاستری نے گردن جھکا لی اور بولا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ سمے خود تمہیں روپ گجنالی کی کہانی سنائے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ کئی ایسے سوالات کا جواب
شاستری اس طرح دیتا تھا اور وہ سوال تشنا رہ جاتے تھے۔ اچھا، مجھے بھی کوئی دیوانگی نہیں تھی، میری زندگی میری پسند اور میرے مطلب کے مطابق گزر رہی تھی، اس لیے بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شاستری یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب کسی بھی دن میری روانگی متوقع ہے۔ وہ تو چلا گیا، لیکن وہ لوگ جو میری تربیت کر رہے تھے بڑی محنت کے ساتھ مجھے ہندوستان میں بکھرے ہوئے ان جنگلات کے بارے میں تفصیلات بتانے لگے جو ہندوستان کے نامی گرامی جنگل تھے۔ ویسے بھی وہ مجھے جنگلوں کے بارے میں مزید بتا رہے تھے اور وہاں کی خصوصیات سے آگاہ کر رہے تھے۔ میں نے ان تمام باتوں کو ذہن نشین کر لیا تھا، کیونکہ جس طرح مجھے شاستری نے بتایا تھا کہ ہریش مکھرجی جنگلوں کا رسیا ہے اور مجھے اسے اپنے قبضے میں کرنا ہے، اور اسے قبضے میں کرنے کا ایک یہی بہتر طریقہ تھا کہ میں اس کی پسند کا انسان بن جاؤں، اور پھر جو کچھ شاستری نے شروع کیا تھا وہ بھی قابل غور تھا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، سوائے اس کے کہ کالی دیوی کا روپ گجنالی سے مقابلہ تھا، اور روپ گجنالی کسی بھی شکل میں رانا ہریش مکھرجی کے پاس موجود تھی۔ مجھے رانا ہریش مکھرجی کے پاس اپنے لیے جگہ بنانی تھی۔ یہ تھا سارا کھیل۔ پھر میں نے آخری عمل کیا، یعنی رانا ہریش مکھرجی کے بارے میں ایک بار پھر شاستری سے سوالات کیے کہ وہاں کون کون ہے، کیا کیا ہے۔ وہ تقریباً خاصی تفصیل مجھے بتا چکا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا مجھے کہ وہاں روپوتی جو اس کی بہن ہے بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے، اور رانا ہریش مکھرجی اپنی بہن کو بہت چاہتا ہے۔ خیر، یہ کوئی ایسی اہم بات تو نہیں تھی، وہ رانا ہریش مکھرجی کا معاملہ تھا، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا تھا۔ آخرکار شاستری نے مجھے بتایا کہ اب مجھے روانہ ہو جانا ہے اور اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جنگلوں میں شکار کے دوران ہی مجھے ہریش مکھرجی سے متعارف ہونا ہے، اور اس وقت ہریش مکھرجی کاسری کے جنگلوں میں شکار کھیل رہا ہے۔ کاسری کے بارے میں مجھے تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں۔ ایک پہاڑی جنگل تھا اور وہاں ہر طرح کے درندے پائے جاتے تھے۔ میرے ساتھ 2 شکاری کر دیے گئے تھے جنہیں ایک ریاست کا حکمران بتایا گیا تھا، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ جب بھی اگر میری ملاقات ہریش مکھرجی سے ہو تو میں اسے یہ بتاؤں کہ یہ دونوں ریاست کے رئیس مجھے شکار میں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ یہاں سے مجھے اگر میں چاہوں تو ہریش مکھرجی کے ساتھ ہو جانا ہے۔ کاسری کے جنگلوں میں روانہ ہونے کے لیے 2 جیپوں کا تعین کیا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں یہ جنگل کافی وسعت میں بکھرا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں بھی میری یادداشت میں بہت کچھ محفوظ تھا۔ میرے پاس بہت اعلیٰ قسم کی رائفل موجود تھی جسے میں بڑی عمدگی سے استعمال کر سکتا تھا، اور اس سے میں نے نشانوں کے بڑے بڑے کمالات دکھائے تھے جن سے شاستری خود بھی متاثر ہوا تھا۔ بہرحال اس طرح سفر کرتے ہوئے ہم ایک بستی تک پہنچ گئے۔ یہ ان آبادیوں کی آخری بستی تھی، اور یہاں ہمارے لیے عمدہ قسم کے گھوڑوں کا بندوبست تھا۔ یہ گھوڑے کس طرح فراہم کیے گئے یہ تو نہیں معلوم ہوا، لیکن ان میں جو گھوڑا مجھے پسند آیا وہ براؤن رنگ کا بہت ہی خوبصورت گھوڑا تھا، اور اس کی پشت پر بیٹھ کر سفر کا لطف آ سکتا تھا۔ سامان وغیرہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ وہ 2 آدمی جنہیں ان کی اوقات سے بڑھ کر حیثیت دی گئی تھی میرے ساتھ تھے، اور بظاہر وہ جو کچھ بھی بنے ہوئے تھے لیکن میرے سامنے ہمیشہ سر جھکاتے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کی لکھی ہوئی ایک اردو کہانی کالی دیوی کا مندر۔ یہاں سے شاستری ہم سے جدا ہو گیا اور ہم آگے کے سفر کی تیاری کرنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد آخرکار ہم کاسری کے ابتدائی سرے سے اندر داخل ہو گئے۔ اس جنگل کے بارے میں مجھے کافی تفصیلات فراہم کر دی گئی تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی حسین قسم کے مناظر نے ہمارا استقبال کیا۔ اس وقت ہم نے ایک بلند سی جگہ اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا کہ ہمیں پہلی بار بھاگ دوڑ سنائی دی، اور ہم تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے جنگل کی زندگی کا پہلا حسین منظر دیکھا۔ ایک تیندوا نیل گائے کا تعاقب کر رہا تھا، اور نیل گائے اپنی جان بچانے کے لیے بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ تیندوے نے تھوڑی ہی دیر کے بعد نیل گائے پر جھپٹا مارا، لیکن نیل گائے اسے چکر دے کر جھاڑیوں میں گھس گئی اور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے یہ منظر بہت ہی خوبصورت لگا تھا۔ بہرحال پہلے سفر کے بعد ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ گھوڑے بہت ہی شاندار تھے اور ان پر سفر بہت ہی دلچسپ لگ رہا تھا۔ ہم قرب و جوار کے مناظر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔
تقریباً آج کا یہ سفر سارا دن جاری رہا۔ ہمارے دائیں سمت خوبصورت پہاڑی سلسلے دور دور تک چلے گئے تھے، جن کے دامن میں پہاڑی خچروں کے قافلے گھنٹیاں بجاتے نیچے اتر رہے تھے اور پہاڑیوں کے دامن میں بہتے ہوئے دریا کے پانی سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایسے کئی قافلے ہم نے جاتے ہوئے دیکھے تھے۔ شام کے وقت ہم ایک پہاڑی گاؤں میں پہنچ گئے جہاں چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوئے تھے۔ اطراف میں بکھرے ہوئے سناٹے ہولناک مناظر پیش کر رہے تھے۔ رات ایک مندر کے پاس گزارنے کے بعد صبح کو ہم نے پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے سے گزر کر ایک گہری وادی میں داخل ہوئے، جہاں سے ندی گزرتی ہوئی کافی تیز رفتار ہو جاتی تھی اور اس کا شور بھی بے پناہ تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اس وقت تا حد نگاہ رات کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ قرب و جوار میں چھوٹی چھوٹی چٹانوں کا یہ سلسلہ دور دور تک بکھرا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لاتعداد انسان رات کی تاریکی میں سر جھکائے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے کسی دشمن کی طاق میں ہوں۔ چٹانوں کے درمیان جھاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں، جن میں کبھی کبھی سرسراہٹیں سنائی دے جاتی تھیں۔ ہم نے جہاں قیام کیا تھا وہاں آگ سلگا دی تھی تاکہ حشرات الارض یا درندے یہاں کا رخ نہ کریں۔ رات کافی دیر تک ہم اس آگ کے قریب بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میرے دونوں ساتھی بہت کم گو تھے، یا پھر وہ مجھ سے کافی حد تک خوفزدہ بھی تھے۔ پھر آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے اور مناظر دھندلے سے ہو گئے۔ کسی بھی لمحے بارش ہو سکتی تھی۔ میں اس سفر سے ابھی تک بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ساری رات اور پھر سارا دن بارش نہیں ہوئی، حالانکہ بادل اس قدر گہرے چھائے ہوئے تھے کہ اندازہ ہوتا تھا کہ بارش کسی وقت بھی آسمان سے پھسل سکتی ہے، لیکن بارش ایک بوند بھی نہ برسی۔ اب تک ان جنگلات کے مناظر اور یہاں کے ماحول نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا تھا اور میں بے حد خوش تھا، لیکن اب یہ جاننے کے بعد کہ یہاں سے ہمارا عمل شروع ہوگا، میں ایک دم محتاط ہو گیا تھا۔ ویسے اپنے اندر کا جائزہ لیتا تو اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ جس کام کے لیے مجھے منتخب کیا گیا ہے میں اسے بخوشی سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ جنگل کے مناظر اور پیش آنے والے واقعات بڑے سنسنی خیز تھے، اور اکثر رات کی تنہائیوں میں جب میں ان واقعات پر غور کرتا تو ایک عجیب سی بات پر ہنسی آ جاتی تھی۔ وہ یہ تھی کہ پہلے جب میرے والد زندہ تھے اور میں ان کے ساتھ وقت گزار رہا تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ پراسرار روحیں میرے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں اور انہوں نے مجھے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ اور اب جب حالات بدلے تھے اور ایک طرح سے مجھ سے میرا ایمان بھی چھین لیا گیا تھا تو میں گزری ارواحوں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ خاص طور پر کالی دیوی میری حفاظت کر رہی تھی۔ کئی بار اس کا تجزیہ ہو چکا تھا اور میرے اندر ایک اعتماد سا جاگ اٹھا تھا کہ جنگل کا یہ خوفناک ماحول مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم کاسری کے جنگلات میں رانا ہریش مکھرجی کو تلاش کر رہے تھے۔ اتنے وسیع و عریض جنگلات میں کسی ایک شخص کا مل جانا ایک مزاحیہ سی بات تھی، لیکن اس رات قیام کے دوران ہم نے گولی چلنے کی آواز سنی تو ایک دم چونک پڑے۔ میرے ساتھیوں میں سے ایک نے، جس کا نام بہاری لال تھا، مجھ سے کہا، یوں لگتا ہے ہس مہاراج کہ شاید ہم اپنی منزل کے قریب آ گئے ہیں۔ رانا ہریش یہیں آس پاس ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ کیا ان سارے جنگلات میں رانا ہریش مکھرجی ہی شکار کھیل سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ گولی کسی اور شکاری نے چلائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شکاری کا معاملہ ہی نہ ہو۔ میں معلوم کرتا ہوں، اس شخص نے کہا اور معلومات کرنے کے لیے چلا گیا۔ پھر کوئی آدھے گھنٹے کے بعد آ کر اس نے بتایا، مہاراج، تھوڑے ہی فاصلے پر گہرائیاں ہیں اور ان گہرائیوں میں خیمے لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف گھنے جنگلات ہیں اور وہاں شاید شیر کو گھیرا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہانکا کہلاتا ہے مہاراج۔ رات کی تاریکی میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ہانکے والوں کی آوازیں سنیں گے۔ بہاری لال مجھے ہانکے کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ شیر اگر کہیں نظر آ جائے یا کوئی اور جنگلی جانور تو اسے چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے اور ایک موقع پر لا کر اس پر گولی چلائی جاتی ہے۔ بہاری لال نے بتایا کہ وہ رانا ہریش مکھرجی ہی ہے۔ تو پھر اب؟ اچھا تو یہ ہوگا مہاراج کہ ہم بھی آگے چلیں اور اس کے زیادہ سے زیادہ قریب پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں نے کہا
اور اس کے بعد میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ پیدل ہی ان جنگلات کی طرف چل پڑا۔ گھوڑوں کو ہم نے یہیں آزاد چھوڑ دیا تھا کیونکہ بہرحال ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ ہم ان کو درختوں سے باندھ کر ان کی جان نہیں لینا چاہتے تھے کہ بندھے ہوئے گھوڑوں پر اگر کوئی درندہ حملہ کر دے تو وہ بھاگ کر اپنی جان بھی نہ بچا سکیں۔ میرے دونوں ساتھی بھی پراسرار قوتوں کے مالک تھے۔ ظاہر ہے کالی دیوی کے حکم پر انہیں میرے ساتھ کیا گیا تھا، یقیناً ان کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا، اور اس کا تجربہ مجھے راستے میں ہوتا بھی رہا تھا۔ یہ دونوں دو بڑے شکاریوں کی حیثیت سے میرے ساتھ تھے، لیکن میرے غلاموں کی طرح میرا ساتھ دیتے تھے۔ جہاں انسانوں کی موجودگی کا تھوڑا تھوڑا احساس ہوتا تھا، ہانکے والوں نے شیر کو اپنے بیچ میں گھیر رکھا تھا۔